أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. چونکہ عید الاضحیٰ ایک قربانیوں پر مشتمل عید ہے. قربانی ظاہراً حیوان کی ہے اور حقیقتاً یہ بدلہ ہے انسانی جان اور عزت کا. جانوروں کا کاٹنا شریعت میں مقصد نہیں ہے اور نہ جانور تقرب کا ذریعہ بن سکتا ہے. تقرب کا ذریعہ تو مومن کا وہ اخلاص اور وہ عبادت جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس لیے عبادت کے شؤون مختلف ہیں. مثلا عبادت کی یہ بھی ایک شان ہے کہ آدمی پورا جانور خرید کے فقراء و مساکین کو دے. قربانی ہے اور ان ایام میں مساکین کو فقراء کو یا دینی ادارے کو آپ نے کہا کہ اتنی قربانی ہے ہماری طرف سے کر کے وہ آپ فقراء مساکین طلباء کو دے، یہ بھی قربانی ہے. اور ایسے بہت سارے اہل اللہ کر رہے ہیں. گو وہ مالی شکل میں دنیا کے لوگ ہیں لیکن قربانی کی شکل میں وہ آخرت کے لوگ ہیں. آخرت کے آدمی سے اخروی اعمال ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں ملتے ہیں جن کی شکلیں اخروی لوگوں کی ہے لیکن جب ان کے ساتھ نظام پڑ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا داروں سے بدتر ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مارکیٹ اور منڈی میں بیٹھتے ہیں، بظاہر دنیا کماتے ہیں لیکن ان کا مقصد رضا الہی ہے اور وہ اپنے اس شغل میں بھی خداوند تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے سچے طلبگار ہوتے ہیں. قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دودھ بھرا جانور خریدا، خواہ وہ بکری ہو یا وہ دمبی ہو یا وہ گائے اور بھینس ہو یا اونٹنی ہو، اور پھر فقراء و مساکین کو آپ نے وہ ہبہ کیا اور آپ نے کہا کہ اس کا دودھ پیو، اور جب یہ خشک ہو جائے دودھ بند ہو جائے تو آپ اسے کاٹے یا بیچ کے کھائے، یا آپ کو میرے نام میری طرف سے ہدیہ ہے، سوغات ہے. ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ہے نعم الہدیہ المنیہ. بہترین ہدایہ میں سے ایک ہدیہ یہ بھی ہے کہ دودھ بھرا جانور کسی کو احسان میں دے، صدقے میں دے، خیرات میں دے. تغدو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ. صبح ایک برتن دودھ کا بھر کے دیتی ہے، شام کو ایک اور برتن بھر کے دیتی ہے. یہ میں اس لیے بیان کرنے لگا تاکہ قربانیوں کا بہت سارا معنی اور مطلب آپ کے ذہن میں آ جائے. قربانی تو اپنا ایثار اور کوشش آگے بڑھانا ہے. اس کا چھوٹا سے چھوٹا درجے بھی ہو سکتا ہے اور بڑا عالی مقام بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے درجے میں اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ عید کے دن کوئی مرغی کاٹے.
کیونکہ یہ مجوس کا طریقہ ہے، ان کے ہاں مرغی کی قربانی ہے، اور شرائع کے اندر جو جانور متعین ہیں ان کی قربانی ہوگی، غیر متعین جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ متعین جانور جن کے میں نے نام لے لیے، جیسے مینڈا ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، مذکر مؤنث دونوں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے بھینس ہے، لیکن ہرنی کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ ہرنی حلال ہے اور بہت قیمتی ہے۔ بکری اور مینڈے یا گائے سے تو زیادہ قیمت کی آئے گی، کیونکہ ہرنی اصلاً وحشی ہے اور وحوش کی قربانی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پالتو جانور جس کو مالوف کہتے ہیں، الفت والا، وہ جنگلی ہو جائے، جیسے گائے اور بیل بھینسوں کو لوگ جنگلات میں چھوڑتے ہیں چرنے کے لیے، پھر ایک خاص موسم آتا ہے اور اس موسم میں وہ پھر پکڑ کے گھر لاتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ 6 مہینے اور 8 مہینے جنگل میں چرنے کے بعد وہ بالکل جنگلی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل مالوف ہے۔ تو اگر پالتو جانور جنگلی ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، اصل کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر جنگلی جانور جو وحوش میں سے ہے وہ پالتو بنا دیا گیا، کسی نے گھر میں ہرنی پالی، پلتی رہتی ہے، اور وہ پھر قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی کرنا چاہے، دائرابی وزیہ میں لکھا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل یہ ہے کہ جن جانوروں کی معروف قربانی ہے وہی قربان ہوں گے۔ پھر قربانی کا جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ اقدامات بھی ایسے ہیں جو قربانی کے ہیں، وہی خود جانور خریدنا اور خود کاٹنا اور خود گوشت تقسیم کرنا، یہ ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، اپائج ہے، کئی قسم کے اور لوگ ہیں جن کے بڑے آزار ہیں، وہ کسی دوست ساتھی کو کہے، اسی مقصد کے لیے اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ نکلا ہے تاکہ لوگوں کو آرام ہو اور راحت کے ساتھ وہ عبادت کر سکے۔ لیکن قربانی کی روح جاننا بہت ضروری ہے۔ قربانی کی روح اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نظام میں تبدیلی کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ اپنا معمول روکتے ہیں کہ ابھی وقت فجر ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت بہت معمول ہو سکتے ہیں، آپ کے مشاغل ہو سکتے ہیں، لیکن ان مشاغل کی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں جو کام کیا جائے اور اس کی وجہ سے نماز مؤخر ہو جائے یا خدا نخواستہ قضا ہو جائے، وہ حرام کے حکم میں ناجائز۔ بہت سارے بزرگان دین پھر وہ چیز رکھتے نہیں تھے کہ اس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو فوجی کمانڈروں نے کہا کہ بڑی اعلیٰ نسل کی کے گھوڑے آئے ہیں اور آپ کسی دن ملاحظہ فرما لیں۔ تو یہ پالنہار جو ہوتے ہیں یہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے جب بڑا آدمی آ کر کے اس کو دیکھ لے مالک۔ حضرت سلیمان نے ایک ایسا وقت چن لیا کہ ان کے خیال میں نماز تک فراغت ہو جائے تھی۔ ہمیشہ مسلمان کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ نماز پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے گا، یہ اسلام میں ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یا تو وہ بہت بڑا غافل اور دین میں بدقسمت آدمی ہے، یا یہ ممکن ہے کہ وہ فرض اور احکام کا قائل نہ ہو، ایمان خطرے میں ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، رجال، یہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ،
یہ ایسے کامل لوگ ہیں کہ ان کو کوئی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں ہٹا سکتی کوئی چیز نہیں۔ علماء تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور صحابہ تو اس شان کے تھے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں خود صحابہ کی منڈی میں گیا ہوں، اتنا چہل پہل تھا کہ آواز نہیں سنی جاتی، اچانک اذان ہو گئی اور ایسا سناٹا چھا گیا جیسے اس بازار میں کبھی کوئی انسان رہا ہی نہیں تھا۔ ترمذی شریف کتاب الاذان کے اخیر میں غریب المحل میں ترمذی روایت لائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ قانون پاس کیا تھا اور نافذ کیا تھا، لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، جن کو فقہ نہیں آتی اور مسائل میں حلال و حرام نہیں جانتے وہ ہمارے بازار میں چیزیں نہ بیچے، نہ یہاں سے خریدیں۔ ہمارے بازار میں جاہل و بے دین کو اجازت نہیں۔ آسمان نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ بازار اور منڈی میں بھی فقہ کی ضرورت تھی، اور آسمان یہ نظارہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آج مسجدوں میں بیانات ہوتے ہیں، ایک مسئلہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ خود اس شخص سے پتہ کر لے آپ، ہمارے یہاں آتے ہیں علماء بزرگ بڑے لوگ، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، ادب و احترام میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ آج آپ بیان کر لیں۔ جب وہ وہاں کہ میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ اس تقریر کا خود احتساب کر لیں کہ اس میں دین کتنا بیان ہوا ہے۔ دین تو مسائل کا نام ہے، مسائل راستے کو کہتے ہیں۔ جب آدمی کو راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ نے اس کو کھڑا کیا ہے دھوپ میں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو حلوہ کھلاؤں گا اور بریانی اور روسٹ اور مرغی، یہ سب فضول باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے جہاں اس نے جانا ہے وہاں کا راستہ بتا دو۔ بعض قوموں کے اندر یہ عادت ہے کہ جب کوئی نیا آدمی آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے تو وہ اس کو وہاں نہیں جانے دیتے، پہلے اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، چائے لے آتے ہیں، پھر وہ زبردستی اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی مہمانداری اور بڑی اچھی صفت ہے، لیکن بعض اوقات ایک آدمی کو شدید ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں کے علماء اس پر بحث کرتے ہیں اور خطبوں کے اندر لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ مہمان جس چیز کا محتاج ہے پہلے وہ پورا کر دے۔ اور یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص جب ملنے آ جائے، الیک سلیک ہو جائے، تو آپ ان سے دریافت کر لیں کہ اگر آپ کسی مہم کے ساتھ آئے ہیں، کوئی ضرورت ہو تو پہلے ہم اس میں لگتے ہیں، اور جب وہ کہے کہ نہیں اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خالد صاحب سے ملنے آیا ہوں، تو تب تسلی سے بٹھا لیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان آ کے بیٹھ گیا اور چائے پی لی اور متوازوں میں لگ گیا، پھر اخیر میں کہتا ہے کہ وہ ٹیکسی والا باہر کھڑا ہے، اس کو کرایہ دینا ہے۔ یہ بد نظمی اور بد انتظامی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو فارغ کر لیتے۔ جب اس نے جانا تھا آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، انصاف کر کے ایک جگہ پہنچایا اور اس نے مزدوری کی ہے، گاڑی چلا کے آپ کو یہاں لایا۔ آپ کو پیغمبر کی حدیث سے حیا نہیں آتی جس میں فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تھما دو، اس خوش ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے تنخواہ وغیرہ پر اعتراض بھی کیا ہے کہ اس میں تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور پسینے خشک بھی ہو جاتے ہیں اور بھی بہہ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے بھلے کے ساتھ طے ہوا ہے کہ بھئی روز روز کا ہمیں لینے میں تکلیف ہے، بلکہ ہم اکٹھے لے لیں گے تو شاید ہمارا کچھ کام بنے، چونکہ اس میں ان کی مصلحت ہے، اس لیے 1 مہینے بعد جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ بھی آت الاجیر اجرہ قبل یجف عرقہ کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تواضع شروع کر لی،
اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور ہم ایک نافرمان و سرکش قوم کو غرق کرنے آئے۔ حضرت بڑے غمگین ہو گئے کہ ایسے خطرناک لوگ یہاں آئے، تو انہوں نے حضرت کو مبارکباد دی کہ آپ کا تو بیٹا ہی ہوگا، اور بشرناہ باسحاق، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سارا سے لڑکا دے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں۔ جب نمرود کی آگ ان پر گلی گلزار ہو گئی تو نمرود نے اس پاداش میں اپنی بیٹی سارا نکاح میں دے دی، کیونکہ اس پر نظام منکشف ہوا تھا، اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ شہزادی تھی بہت بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی، تشویش تھی۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں فلاں بابا و فلاں بابا، یہاں بابوں کا بابا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل الرحمان ہے۔ تب تو جا کے ان کو خوشخبری لگی، اور دوسری بیوی ان کی ہاجر تھی۔ ہاجر لفظ صحیح نہیں ہے، جہل ہے، ہاجر لفظ ہے، یہ موزمبیک لغت کا ہے۔ ہاجرہ تو عربی ہے اور وہ دوپہر کو کہتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے، ہاجر ہے، جیم مفتوح ہے، اخیر میں ہاں نہیں ہے۔ ہاجرہ کہنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو کتاب اور لغت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ عوام تو خیر ہے، لیکن جو لکھے پڑھے طبقے کے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں، اس سے سر میں درد رہتا ہے۔ ایک عالم نے مجھے کہا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، اندھڑے کو تو کتاب نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ نے کسی کتاب کا نام سنا ہے جس میں یہ واقعہ ہے حدیث کی؟ اس نے کہا، میں نے کہا مشکات سے شروع ہوتی ہے، مشکات دیکھ لو، اخدمہا ہاجر۔ ہاجرہ کا لفظ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اردو والوں نے لکھا ہے تو لکھتے رہے وہ تو یہ بھی کہتے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکلا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جبریل نے پر مارا، حالانکہ ایڑیاں ویڑیاں کہیں نہیں رگڑی ہوئی، یہ سب ڈکوسلے ہیں۔ کہ حضرت جبریل آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر زمین میں ایسا پر ہلایا۔ بخاری شریف میں 28 جگہ یہ حدیث ہے کہ ضرب جبریل پہ جناحی فانبع الماء، وہاں سے پانی پھوٹ گیا، چشمہ نکل آیا، نبع الماء۔ اللہ جانے کہ صحیح روایتیں کم مشہور ہوتی ہے اور غلط روایتیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں ایک بادشاہ نے بھی بیٹی پیش کی تھی، وہاں بھی حضرت کا معجزہ ظاہر ہوا تھا، کیونکہ حضرت کی بیوی سارا کا جب اس ظالم بادشاہ کو پتہ چلا کہ بڑی حسین عورت ہے حضرت کی، تو اس نے ان کو چھیڑنے کی کوشش کی، تو فغطت یدہ، اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ جو تھا وہ مونڈے سے نیچے لٹک گیا، نیچے لٹک گیا، اور اس نے پھر سارا کو کہا، اس نے دعا مانگی تو وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ کمال ہے کہ اس کو چھیڑنے سے ہاتھ ٹوٹ گیا اور اس سے معافی مانگنے سے ہاتھ بحال ہو گیا۔ اس زمانے میں کافر تو ہوتے تھے لیکن عقل ہوتی تھی، اب مسلمان ہوتے لیکن بے عقل ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا فوراً، اس نے کہا اس طرح معافی نہیں مانگوں گا، یہ میری لڑکی ہے ہاجر، اور یہ آپ نکاح میں لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ اس کو نکاح میں رکھ سکتے۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں ایک معصوم پیغمبر کے عقد میں آئیں اور دنیا شاہی اور مہذب آداب سیکھیں، کیونکہ بڑے گھرانوں کے طور طریقے تو بالکل علیحدہ ہوتے ہیں۔ جب اس میں یہی کمی ہوتی ہے، جب نبوت اس کے ساتھ مل جائے تو دنیا کے اندر وہ جنت بن جاتی ہے۔ کمی تو اسی کی چیز کی ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو وہ لیس ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہاجر سے تو بیٹا پیدا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام، لیکن سارا سے نہیں ہو رہا تھا، اور اس موقع پر یہ خوشخبری بھی آئی
کہ اب سارا کا بھی بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ جوان ہوگا اور اس کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اور من ورائے اسحاق یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا کاٹا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، وہ فرشتے نکلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ ملائک ہے، اور ملائک کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو دوسرے پیر فقیر اور دستگیروں کا غیبدانی تو چھوڑو، ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کا پتہ نہیں ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب حضرت نے دیکھا کہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کو، تو نکرہم وأوجس منهم خیفہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک قوم اور فرقے کا یہ خیال کہ کوئی نبی یا ولی غیبدان ہے، سراسر جھوٹا خیال ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں پرلے درجے کی بغاوت اور بے ادبی۔ ایک مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا اور دعوتیں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فیصلوں کا باعث ہے۔ لوگ وظیفے کرتے ہیں اور نقش لیتے ہیں، اور جن کو دین کی روشنی نہیں ملی ہے وہ درگاہوں پر بھی جا کے مانگتے ہیں، جن کا عقیدہ نہیں بنا ہے وہ لوگوں کے پیچھے گھومتے ہیں، اور یہ تعویذ اور وہ تعویذ۔ تعویذوں کا درجہ بھی بہت نیچے ہے، اصل تو خدا سے مانگنا ہے۔ اور عجیب اللہ کی شان دیکھیے کہ جو اس طرح تعویذ لکھتے ہیں ان کے ہاں اکثر بیٹے اور بیٹیاں بانڈ نکلتی ہیں۔ اللہ دکھاتا ہے نستغفر اللہ ونسأل السلام ونتوب الیہ، رب کریم تیری بارگاہ میں ہر بشریت اور خطیت سے توبہ ہے۔ اصل راز کیا ہے؟ اصل راز تو خدا کی رضا ہے، اور وہ اچھے کاموں سے ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں ہری بھری فضا ہو اور خوشیاں ہوں، وہ اچھے کام کرے۔ اچھے کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے کہ کبھی آپ گھر میں دسترخوان لگائے، اپنے دوستوں کو کہے کہ آج کھانا کھا لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنا کافی ہے کہ پیغمبر نے کہا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، سلام خوب پھیلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو نمازیں پڑھو اور لوگ سوتے رہے۔ آپ اٹھ کے نماز پڑھے تو آپ کو انعام ملے گا نا، سارے اٹھیں گے تو سب کو مل جائے گا۔ فضل اللہ اعم و کرمہ اتم، خدا تعالیٰ کا فضل و احسان کچھ کم تو نہیں ہے۔ اللہ، یہ بھی قربانی کا ایک مقام ہے کہ آدمی کے مزاج میں لوگوں کا اکرام ہو۔ اکرام کا ایک بہترین طریقہ تمام دنیا کے مذاہب میں وہ کھانا کھلانا ہے۔ سارے جہان کے مذاہب میں یہ بہترین عمل ہے کہ کھانا کھلائے، دوستوں کو، اہل خانہ کو، شوق سے، جان پہچان والوں کو، کبھی کبھی محلے والوں کو۔ ایک مقام ہے، ایک مرتبت ہے، اور کھانا کھلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صرف پیسوں سے نہیں ہوگا، دلی تواضع سے ہوگا۔ پیسے تو آپ ان کو 100 روپے دے دے، 200 500 کی چلو ہوٹل میں کھا لے، کہیں یہ کوئی دعوت ہے؟ یہ توہین ہے۔ گلی کے اندر بھیک مانگنے والا جو آتا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرو کہ گھر سے پلیٹ میں سالن لے اور 2 روٹیاں دوسرے برتن میں رکھے، اور ان کو کہے کہ ملنگ بادشاہ جہاں مناسب سمجھے، ورنہ یہاں آ کے چوکی میں بیٹھ کے کھا لو۔ پہلے یہ پیشکش کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ملنگ بادشاہ بڑے بدماش ہو گئے، ان کو بھی پیسے چاہیے۔ جب وہ پیسوں کی خواہش ظاہر کرے، وہ تو سبھی کرتے ہیں، تو چلو دے دو، لیکن آپ کو کھانے کی پیشکش کا بھی ثواب مل گیا ہے، کیونکہ کھانا کھلانا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بازار جانا ہے، اچھا گوشت دیکھنا ہے، مچھلی خریدنی ہے، بہترین مرغے دیکھنے ہیں،
خبردار کہ 1.5 کلو 2 کلو سے آگے بڑھے، بھائی کلو کے اندر اندر ہو تاکہ کھایا جائے، گوشت اچھا ہو، آج کل بغیر چربی کے ہو۔ جب بنی اسرائیل زیادہ سرکش ہو گئے، قرآن شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چربی منع کر دی کہ تمہیں چربی کھانے کی اجازت نہیں ورنہ دل کے مریض ہو جاؤ گے۔ سرکشی اتنی بڑھ گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی چربیوں سے ڈر رہے ہیں، اور ایک بوڑھا آدمی وہ بھی کہتا ہے کہ اس کو چربی کی ضرورت ہے، وہ بہترین خوراک ہے، عمدہ آل اللحم الشحم، بہترین گوشت تو چربی ہے، لیکن یہ چونکہ جسمانی مشقت سے دور ہو چکا ہے تو یہ ہضم نہیں کر سکتا۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بے روزگار آدمی 3 ٹائم کھانا نہ کھائے، 1 وقت کھائے۔ فقہاء کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، کیسے عقل مند طبقہ ہے کہ بے روزگار آدمی جو گھر بیٹھا رہتا ہے نکلتا ہی نہیں تو وہ 1 ٹائم کھانا کھائے، اور جو شخص مشقت کرتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، گھر سے میلوں دور چلتا ہے اور بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں، وہ کھائے جب بھوک لگے، تو کوئی پابندی تو نہیں، 3 ٹائم کی جگہ 4 ٹائم کھا لے، لیکن معدے کو مضبوط رکھے، صالح رکھے اس کو۔ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلے ٹائم کا کھانا جب تک ہضم نہ ہو دوسرے ٹائم کا نہ کھائے۔ میں حیران ہوں ان کی عقل مندی پر، خدا کی قسم دنیا کی طب و حکمت فقہاء کے جوتوں میں ایسے عقل مند طبقہ ہے کہ پہلے اس کو ہضم ہونے دو جو آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے، جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ معدہ خالی ہو گیا اب آپ بے شک شوق سے کھانا کھائیں، اور کھانا کھائے، کھانا آپ کو نہ کھائے، یہ خیال رہے۔ اگر آپ کو ضرورت تھی وہ کھانا کھا لیا، اور اگر ضرورت نہیں تھی اور کھا لیا تو کھانے نے آپ کو کھایا، کیونکہ زیادہ کھانے والا یا بے وقت وہی تو وہی تو آپ بچو اور سام کے ڈسنے کے بعد بھی کریں گے، یہی فریاد اس وقت بھی نکلے گی۔ فریاد اس لیے کہ آپ مغلوب ہو گئے اور جراثیم غالب آ گئے، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو زیادتی مت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا کیسا جلیل القدر کلام ہے۔ اوہو، اور صرف کھانا کھلانا طعام کا نام نہیں ہے، اگر ان کے ہاں ضرورت شدید ہے تو آپ ان کا راشن باندھ دیں، ان کو ایک خطیر رقم دے دیں کہ یہ مہینہ بھر کا ہماری طرف سے ہو جائے، یہ بھی اطعام کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر کھانے کی جگہ ان کو سردی کی وجہ سے لحاف اور گرم کمبل اور سویٹر اور گرم لباس کی ضرورت ہے، اسی نیت سے آپ ان کو کپڑے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جو دنیا میں مستحقین کو کپڑا پہنائے، اللہ تعالیٰ جنت جانے سے پہلے میدان حشر میں ان کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا بڑا مقام مل رہا ہے اس کو۔ بیمار ہے، سخت مرض میں مبتلا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ تو جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق بھی دیا، آپ ان کو تسلی دے عیادت کے لیے جا کے کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، جتنا خرچہ علاج کا ہے ہم بھریں گے۔ آپ انہیں کہے کہ آپ کے پرہیزی کھانے کا جتنا خرچہ ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ یہ سب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس اللہ کے خزانوں میں سے آپ کو توفیق ملی ہے۔ آپ پر بھی ایسا دن آ سکتا ہے کہ کراہ رہے ہو، درد اور صدمے نکل رہے ہو اور کوئی سبب نہ ہو۔ ان لوگوں سے قطع نظر جو اس نام پر غلط کاروبار کرتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوانات ہیں انسانی شکلوں میں، جو مستحقین کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور ہم کو اصل دین پر رہنا ہے، اصل دین میں تو ان کی مدد اور نصرت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ دیکھ رہے کہ ایک گھر میں کوئی خوشی آنے والی ہے، شادی ہے، کوئی تقریب ہے اور ان کی توفیق نہیں ہے، خواہ لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے، ان کی مدد کرنے سے بھی اللہ آپ کو خوشیاں دے گا۔ ان کی خوشی خریدنا، اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، آپ کی وجہ سے گھر آباد ہو گیا، یہ سب آپ کا تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرمایہ نجات کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا
اللہ رب العالمین سے بہت بڑا انعام حاصل کرنے کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ رل رہے، گھر ہے پورا اور کوئی انتظام نہیں، کہیں ایک جگہ کہیں دوسری جگہ۔ اللہ نے آپ کو شان دیے، خزانے دیے، ہمت و توفیق دیے، آپ نے کوئی مکان خریدا اور ان کے نام پہ چڑھا دیا، ان کو کہا یہ آپ کا ہے، آپ اس میں رہے۔ یہ سب ہمارے دین کا کام ہے۔ اس اللہ نے ہم کو زمین پر آباد کیا ہے، اور کیسی بڑی بڑی جگہ اور آرام دہ مکانات ہمیں دیے ہیں۔ اس کے نام پر ہم کسی کو مکان دیں گے اور احسان کریں گے تو وہ بھولے گا؟ وہ اس کے ہاں کوئی کمی ہے؟ جب آپ نے ایک دفعہ کہا کہ خدایا تیرے نام کرنا، تو دیکھ اس کو کہ وہ آپ کو کیسے مالا مال کرے گا۔ بات یہاں سے چلی کہ سلیمان علیہ السلام کو فوجی کمانڈروں نے کہا کہ بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور گھوڑی آئی ہوئی ہے، اور فوج میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھی مستقل فورس ہے گھوڑوں کا۔ نوشہرہ رجمنٹ اور بدیام علیر میں کئی قسم کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، خاص کر پہاڑوں میں اور کشمیر وغیرہ میں سب کام گھوڑوں کا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ حضرت صاحب نے کہا کہ اچھا گھوڑے بھی دیکھ لیں گے اور پھر نماز پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، مومن کو تو ہر وقت نماز کی پڑی رہتی ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے مناجات ہے۔ انسان و حیوان کیا کرنا ہے، اصل تو رب العزت ہے۔ نماز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی سے مناجات کرنا۔ اور لوگوں نے کیسی عجیب بات کہی ہے، جو کہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرنے لگے تو وہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہے۔ اور جو کہے کہ خدا اس سے کلام کرے وہ قرآن شریف پڑھے، اور اللہ کا کلام ہے۔ اور نماز میں قرآن مجید کا حصہ تلاوت بھی شامل ہے، اور ویسے بھی تسبیحات ہے اور وظائف ہے، اور سب پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ بھی آپ سے ہم کلام ہے۔ اس لیے تو نماز دن میں 5 مرتبہ فرض فرمائی، اور کسی کے لیے بھی کسی وجہ سے معاف نہیں۔ نماز کی معافی کی کوئی صورت شریعت میں نہیں ہے، الا ایک ہی کوئی شخص ایسا بے ہوش ہو گیا کہ 6 نمازوں کا وقت گزر گیا اور وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک قسم کا وہ اس دنیا میں اب موجود ہی نہیں ہے۔ تب جا کے نماز ساقط ہو گئی۔ اور یہ شخص جو 6 نمازوں کے بعد یا 6 نمازوں کے بقدر غنودگی میں چلا گیا اور بعد میں ہوش میں آیا، تو اب گزری ہوئی نمازوں کی قضا ہے یا نہیں؟ 2 مستقل فقہ کی رائے ہے۔ بعض فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت یہ مخاطب اور مکلف نہیں رہا، لہذا نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب زندگی مل گئی اور صحت بحال ہو گئی ہے تو اب گزرے ہوئے دنوں کی نمازیں پڑھ لے، اور یہی بہتر ہے۔ نہ پڑھ سکے تو فدیے کا اعلان کر لے، وصیت کر لے۔ ہر نماز کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا ہم ایک فطرانہ دیتے ہیں۔ وطر مستقل نماز ہے حنفیہ کے ہاں، اس لیے بجائے 5 کے 6 نمازوں کا روزانہ فدیہ دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں جبکہ آدمی کے جسم، صحت اور زندگی میں ہوش حواس تو ہے، لیکن خود پڑھنے اور سر کے اشارے تک سے پڑھنے کی سکت نہیں رہی، اور ایسے اوقات گزر گئے تو ان کا فدیہ ہے۔ یا بہترین اوقات میں اس سے نماز قضا ہو گئی اور ظلم ہو گیا، بدترین گناہ ہو گیا، دن رات روتا رہا لیکن پڑھ نہ سکا، یہاں تک کہ ایسے دن آ گئے، اس کا بھی فدیہ دیا جائے گا۔ فدیہ دونوں صورتوں میں۔ بعض لوگ تو جب مرنے لگتے ہیں اور ان کے نمازوں کا حساب ہوتا ہے، یہاں مجھے یاد ہے گلشن میں ایک بڑا شخص مر رہا تھا، اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا اتنی میری عمر ہے، 96 سال کے قریب عمر تھی، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نماز شوق سے پڑھی ہو۔ اب پوری زندگی کی نماز اور روزوں کا حساب لگا لیں، اس زمانے میں کئی لاکھ بن گئے۔ تو انہوں نے بیٹوں کو کہا کہ بس چلو مت دو، میں نمٹ لوں گا وہاں۔ میں نے کہا یہاں تو نمٹ نہیں سکتے، چارپائی سے اتر نہیں سکتے، وہاں کیسے نمٹیں گے؟ یہ اتنی بڑی جہنم ہے اور اتنی بڑی دوزخ اور آگ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ایسا عذاب دے دوں گا ایسا کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب ایمان کمال کو پہنچتا ہے تو خوف بڑھتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو جرأت پیدا ہو جاتی ہے، نڈر ہو جاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ مخلوق کے کم اور خالق کے زیادہ مجرم ہیں. آپ ان کی قضا نمازوں کو ٹوٹل کر کے حساب لگا لیں، کئی لاکھ اور کروڑوں تک جرمانہ پہنچ جائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. خدا تعالیٰ کسی مسلمان کو بے نمازی نہ بنائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل و دماغ میں نماز کی عظمت اور عزت اور پابندی کا شوق ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے. ایمان کے بعد اہم میں فریضہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو عصر کا وقت قریب ہے لیکن جلدی میں گھوڑے دیکھ لوں گا اور پھر نماز پڑھ لیں. اب وہ کئی قسم کے، امام راضی نے لکھا ہے، حسن بصری سے روایت ہے کہ 50,000 گھوڑے تھے. اور 50,000 گھوڑے پورے قطار دکھائے جاتے کہ یہ فلاں نسل ہے، یہ ترکی گھوڑے ہیں، یہ فلاں گھوڑے ہیں، یہ برزون ہیں، بہت قسمیں ہیں ان کی. عربوں کے ہاں گھوڑوں کے نسب محفوظ تھے. نسب کہ یہ کون سی گھوڑی اور کس گھوڑے کا بچہ ہے اور وہ کہاں سے آیا تھا، اس کا اب الاب کہاں سے آیا تھا. ان کے انساب محفوظ تھے، اشجار محفوظ تھے. اس لیے رب العزت نے ایسی قوم میں قرآن کو نازل کیا جن کے ہاں حفظ بسہولت تھی. بہت بڑی کتاب ہے، آسان نہیں ہے اسے یاد کرنا. وہ یاد تو کر لیتے لیکن پھر کنٹرول کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ بچوں کو یاد کرا لیتے ہیں، پھر اسکول میں ڈال لیتے ہیں، وہ پینٹ پہنتا ہے، ٹائی باندھ لیتا ہے، ادھر جا کے کھیلتا ہے کلیکٹر اور ڈیفینس میں، اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا اس غریب کو کہ میں نمازی بھی رہا یا نہیں. تو جو لوگ بچوں کو حفظ کراتے ہیں 1000 بار کرائے. خدا تعالیٰ تمہارے تمام بچوں کو حافظ بنائے، لیکن پھر اس حفظ کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو ایک کوڑے میں یا نجاست میں ڈالے. ایک حافظ قرآن جب بد اعمال کرے گا آپ خود سوچ لے اس کا کیا نتیجہ نکلے. اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ کروا دیتے یا دینی مدرسوں سے پڑھوا لیتے شوق ذوق میں، لیکن کچھ مدت کے بعد دیکھو تو پھر اس کو کسی ایسے ادارے میں ڈالا ہے یا ایسے گھر میں اس کی شادی کرائی ہے کہ وہ بالکل ان چیزوں سے آزاد ہے. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے محترم و مکرموں، اچھی طرح یاد رکھو کہ اس کے مستقبل کو دین کے لیے اور قرآن کے لیے عالی رکھنا یہ بہت ضروری ہے. میں مانتا ہوں کہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں لیکن مجبوریوں کے درمیان میں بھی راستہ نکالنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں قسم قسم کے گھوڑے پیش ہو رہے تھے. حالانکہ گھوڑے جنگی سامان ہے، ہتھیار ہے، صرف دنیا کا ساز و سامان تو نہیں ہے. جیسے کلاشن خوف، میزائل اور قسم قسم کی جنگی ہتھیار. ایک کمانڈ کا بڑا دیکھ رہا ہو تو وہ خالص جنگی نظر ہے اور جنگی نظریہ ہے، جہادی نظریہ ہے. یہ تو ہمارا لالا جو کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو، یہ تو ڈر کے مارے کہتا ہے، ڈر کے مارے. کیونکہ یہ بش اور بلیئر کا جو نظریہ آگے بڑھانا چاہتا ہے اس کو وہ لوگ چلنے نہیں دیتے. یہ ہے سارا قصہ. اصول صرف یہ ہے کہ کفر کی جو لہر ہے اور کفر کے جو خیالات ہیں، ایک طبقہ ایسا دنیا میں ہے جن کو سچ مچ مجاہد کہتے، وہ اس کو چلنے نہیں دیتے. کہ ہمارے ہوتے ہمارے ملک میں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مسلمانوں میں کیوں آپ کفر کیا نظام لا رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہمیں کسی نے صدقے خیرات میں نہیں دیا تھا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی تھی. بڑے بڑے خاندان اجڑ گئے. وہ ایک دردناک اور بھیانک داستان ہے. ایک طبقے کو اللہ نے ایسا ایمان اور جذبہ دیا ہے کہ جو ملک میں کفر نہیں چلنے دیتے، غلط نظریے کا سرتوڑ مقابلہ کرتا ہے. آگے پھر ان کا رنگ ڈنگ کیا ہوا اس سے مجھے باس نہیں ہے، لیکن حقائق کے منکر نہ ہو، حقائق کو محفوظ رکھے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ جو لوگ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کے لیے فکر مند ہے وہ بھی کچھ امتیازی افراد ہیں امت کے. وہ عام لوگ نہیں ہو سکتے. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہر ایک تو اپنے آپ کو مشکل سے بچاتا ہے.
خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ورنہ جہاد کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن کریم جہاد سے لبریز ہے۔ جہاد کا انکار کوئی مومن زبان پر نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے پیغمبر کہتے ہیں میں جس دن سے آیا ہوں جہاد لازم ہو گیا۔ اگر پوری دنیا کے اندر غلط کار بڑھ جائے تب بھی جہاد کی ضرورت، اور اگر پوری دنیا پر انصاف اور عدل کا جھنڈا لہرایا جائے تب بھی جہاد کی ضرورت ہوگی۔ الجہاد معاذ منذ بعثنی اللہ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل حتی یقاتل آخر هذه الامہ الدجال۔ دجال تک جنگ جاری رہی۔ اللہ، سلیمان علیہ السلام وہ جہادی گھوڑے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور حتی توارت بالحجاب، دیکھتے دیکھتے خیال نہیں رہا اور سورج ڈوب گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کا وقت بھی قریب قریب وہی وقت تھا جو حنفی فقہ کے مطابق ہے، کیونکہ حنفی فقہ کے اندر سورج ڈوبنے سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے یہ اصل سنت وقت ہے، جبکہ اور لوگ 3 گھنٹے پہلے بھی عصر پڑھ لیتے ہیں، ان کو ظہر اور عصر کا امتیاز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے براہ راست صحابہ سے حرم میں جا کے سبق پڑھا ہے، اور انہوں نے حرم شریف کے اندر کتنا وقت گزارا ہے۔ امام اعظم نے 55 حج کیے، 55 حج، آپ اندازہ لگائے۔ 55 حج ائمہ میں سے کسی امام نے نہیں کیے۔ آدم علیہ السلام نے بھی ہندوستان سے جا کے 50 کیے، 5 پھر وہیں سے کیے ہوں گے۔ اور اس زمانے کا حج یہ آج کل ٹیڑھی حج نہیں ہوتا تھا، ابھی گیا اور ابھی آیا، ڈاک یارڈ سے آیا اور کیماڑی سے ہو کے آیا، اور ماسکو سے آیا اور پیرس سے آیا، جیسے گیا تھا ایسے گھوم پھر کے شادولہ واپس آ گیا۔ ایک کو میں نے کہا کوئی تحفہ نہیں لائے، تو مجھے کہتے میں رومال لایا ہوں آپ کے لیے، ٹوپی لایا ہوں، جبہ تو اچھا والا نہیں ملا لیکن میں نے کہا وہ بابا یہ تو یہاں سے لے لو، میرا تحفہ مراد یہ کہ آپ نے داڑھی تو رکھی نہیں، سر اسی طرح ننگا ہے، تو اتنے بڑے دربار میں جا کر کے بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹا آپ سے۔ وہاں تو سچے آنسو گرنا چاہیے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بڑھ کر مقام نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ایمان توبہ اور نیک عمل کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں اللہ ان کو سچی توبہ، بہترین اعمال، زبردست اجر و ثواب، اور ان کے اہل و عیال تک کو حسنات سے اللہ لبریز کر دے۔ ہمارے سر کے تاج ہے جو حرمین شریفین جا کر کے عبادت بجا لا رہے ہیں۔ الحمدللہ سب مسلمانوں کی خوشی کا مقام ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر خدا کا گھر، ان کا قبلہ و کعبہ ہے، اور کیسے دیوانوار لوگ پہنچتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے مسلمانوں کے جذبے پر۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، بالکل صفا صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور گلٹ ڈالا ہوا، سونے کی زنجیر گلے میں لٹکا ہوا، کئی ساری انگوٹھیاں پہنا ہوا، اور مشکل سے پینٹ پتلون کے بغیر آیا اور کرتا شلوار کئی سے پہنا، اور اس نے ایک بڑی مشکل بات کہی کہ میں نے قونصلیٹ کو راضی کیا ہے، اتنے ویزے انٹرنیشنل پر لگتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر، کہ میں نے عربی قونصلیٹ کو راضی کر لیا ہے اور وہ اتنی رقم صرف ہو جائے گی لیکن آپ ساتھ چلے۔ میں حیران ہوا کہ یا اللہ، اور اس دوران جب وہ مجھے دعوت دے رہا تھا جانے کی تو اس کا پورا گریبان جو تھا وہ آنسو سے تر بتر تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم نے جامعہ کے ناظم کو سامنے بیٹھے تھے، روانہ کر رہے ہیں، آج رات کو وہ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اور بہت کام ہے۔ ان کے جانے کے بعد سر میں شدید درد ہوا کہ موقع فراہم اور آدمی نہ جائے، یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن جن کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے ایک بات لکھی ہے، اس سے تسلی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ جائے اور کچھ بعد میں جائے، اور وہ بعد میں جانے والے وہ جانے تک روتے رہے،
اور تڑپ میں رہے گا، تڑپ میں رہے۔ امام ابو حنیفہ عجیب انسان ہے، وہ کہتے ہیں حاجیان وہاں سے جلدی روانہ ہو جائے تاکہ ان کا شوق اور ولولہ قائم دائم رہے، کہیں بھی ہو لیکن اس کو حرم شریف اور کعبہ اور وہاں کا سایہ اور وہاں کی رحمت یاد ہو۔ الحمدللہ اس کے لیے میں نے دعائیں دی، میں نے کہا اللہ آپ کو صحیح توبے کی توفیق دے۔ اب میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے یہ جو آپ نے چیزیں پہنی ہے شرعاً تو یہ سخت ناجائز ہے، کہ میں نے سوچا کہ وہیں جا کے توبہ کر لوں گا، میں نے کہا نہیں توبہ یہیں سے کر لیں، ممکن ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے اور اس سے پہلے پہلے مر جائے، ایسے بھی تو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے جب مولانا انور شاہ کو کہا، اور یہ مرزائیوں کے کشمیر کمیٹی کا صدر بنا تھا، غلط فہمی ہے کہ مجھے کچھ اشکالات ہیں، آپ مجھے جواب دے۔ شاہ صاحب نے کہا میں دیوبند سے لاہور آ رہا ہوں، تم بھی کشمیر سے لاہور پہنچو، لیکن توبہ پہلے سے کر لو مرزائیت سے، کیونکہ اگر درمیان میں موت آ گئی تو کافر نمر ہو گئی۔ مرزائیت سے توبہ کر لو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان بحال کر لو۔ بس وہ جملہ کامل مرد کامل کا اور روشن ضمیر کا ایسا تھا کہ اس نے اقبال کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس ملک کے اندر پوری دنیا میں مسلمانوں کو قربانی واجب کر دی۔ صاحب توفیق کو قربانی واجب ہے۔ قربانی کی تفصیلات تقریباً معلوم ہے آپ کو، اچھا جانور لے لیکن غلو اور زیادتی نہ کریں، اور قربانی بوجھ اور گرانی نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت سمجھ کر۔ سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کے ملاحظے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ یہ گھوڑے سب کے سب خیرات کرو، تقسیم کرو، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی حکومت تھی اور شاہی کتنے استبل بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب ہٹاؤ، میں ان کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا۔ عصر کی نماز گئی، حتی توارت بالحجاب قرآن کریم میں ہے، سورج ڈوب گیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان کو پھر گھوڑوں کے بدلے میں ہوا تابع کر لی۔ اب گھوڑا کچھ بھی کر لے ہوا تو نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت سلیمان کو کہا کہ آپ نے میرے نام پر گھوڑے خیرات کیے ہیں اور فقراء و مساکین کو بانٹے ہیں، لہذا اب آپ آئندہ گھوڑے کے محتاج نہیں رہیں گے، اور ہوا حضرت کے تابع ہوتی تھی۔ فخر رازی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ویسے ہوا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت فرماتے کہ مجھے جانا ہے، استخر میں ہوتے تھے کہا کابل جانا ہے اور شام کو بیت المقدس اور واپسی پر کعبہ شریف میں رات گزارنی ہے، تو ہوا جیسے جیسے تخت سجتا تھا اور حضرت کا سفر سامان رکھا جاتا تھا، ایسے ایسے ہوا تیز ہو جاتی، اور وہ ہوا ایسی نہیں تھی کہ کسی کی ٹوپی اڑا لے یا کسی کی کوئی چیز گرا دے، وہ ہوا بس یوں تھی کہ حضرت سلیمان کا تخت فضا میں اڑ جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے غدوھا شہر و رواھا شہر، صبح کے ایک لمحے میں ایک مہینے کی مسافت اور شام کے ایک لمحے میں ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو چیز خیرات ہو جائے، اللہ کے نام پر جو قربانیاں کی جاتی ہے، یہ ضائع نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑے مقامات رکھتے ہیں۔ جس مسلمان نے جس جذبے کے ساتھ، جس لگن اور دلی توجہ کے ساتھ، جس طرح دینی اعتقاد اور انبیاء کی سنت کے تقدس کے ساتھ، اسلامی شعار اور تعلیم کی سربلندی کے ارادے سے قربانیوں میں دلچسپی لی ہے، اللہ ان کی بلائیں، ان کی آفات، ان سے قضاء و قدر کا سوء، شماتت الاعداء، کئی قسم کے امراض اور تباہیاں اللہ رب العالمین دور فرما لیتے ہیں، اور اللہ کی رضا و خوشنودی اور انبیاء علیہ السلام کا اتباع و کمال، یہ سب ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم کی قربانیاں قبول فرمائے۔
9 ذی الحج کی صبح، یا ہمارے حساب سے جو 9 ذی الحج ہو، 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نمازیں بنتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مسلمان جہاں کہیں ہو، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ آواز سے، اور خواتین بغیر آواز کے تکبیرات تشریق پڑھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک۔ یہ چونکہ وہاں حجاج کرام حج میں تکبیرات میں مگن ہوتے ہیں تو وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، اور یہاں واجب ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام بھول گیا تو مقتدی اونچی آواز سے پڑھے۔ امام ابو یوسف کہتے میں نے نماز پڑھائی اور تکبیر تشریق بھول گیا، پیچھے صف پہ امام ابو حنیفہ تھے، انہوں نے اونچی آواز سے پڑھی، مجھے بھی یاد آ گئی ہے۔ اور جو لوگ نماز سے کی رکعتیں ان کی چھوٹ جاتی ہے، اب تو ان مبارک ایام میں کوئی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے، کوئی رکعت بھی نہ چھوٹے، لیکن اگر چھوٹ گئی اور چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لے تو پھر تکبیر تشریق پڑھ لے، اور تکبیر تشریق اس طرح پڑھ لے کہ ساتھ والا سن سکے۔ خواتین بھی پڑھے گی، البتہ ان کے لیے آواز سے پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذمہ جمعہ اور وہ نہیں ہے، اجتماعات نہیں ہے، اس لیے ان کی آواز بھی معاف کر دی گئی ہے، ان کے سطر اور عورت کے لیے۔ یہ بات اس لیے کہی شاید پہلے جمعے سے پہلے ہی عرفہ آ جائے گا، اور عرفہ ہر ملک کے اعتبار سے ہوگا۔ بلاد عرب کا عرفہ وہاں کے مناسک کے لیے ہے، جس سرزمین پر جو چاند کا نظام ہو اس کی جو 9 ذی الحج ہے اس کی فجر مراد ہے، اور اس کی جو 13 ذی الحج ہے اس کی عصر مراد ہے۔ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہو کر اور 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نماز فرائض کے بعد کم از کم 1 مرتبہ، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے۔ باقی رسالوں میں سب میں تفصیلات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایام مبارک بما اجر و ثواب کے نصیب فرمائیں، اور جو حضرات حج و عمرے اور وہاں کے مناسک میں ہیں، اللہ ان کے حج اور عبادات قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں پورے عالم اسلام کو شریک فرمائے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ بلا و آفات ٹال لے، محاسن اور دعائیں قبول فرمائے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کی قربانیاں اصل جوہد کے بدلے، محنت کے بدلے، دینی جذبے و ایثار کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل شعرة منها وفي رواية على قطرة دم منها حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم استشرف العين والأذن والسن وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوعين وفي رواية أقرنين فلما ضحى إحداهما فقال يا رب هذه من محمد وآل محمد ولما ضحى الثانية فقال هذه ممن لم يضحي من فقراء أمتي وكما قال وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى
وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لأن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. قربانی کی کھالوں کے اصل مصرف اس زمانے فتنوں میں پرآشوب میں دینی مدارس ہے، تاہم دیگر فقراء اور مساکین بھی نظر انداز نہ کیے جائیں. وقت عید جو متعین ہے 8:30 بجے یہی مناسب ہے، کیونکہ 7:20 اور 7:30 تک تو سورج نکل آتا ہے. بہت زیادہ جلدی کرنا بھی آداب عید کے منافی ہے. چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں لانا ٹھیک نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے. فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ چھوٹے بچے اگلی صفوں میں نہیں ہوں گے، بعد 3 صفوں کے بعد، اور وہ بھی کونوں میں. بالکل صف اول میں بچے کو لا کے کھڑا کرنا جمعے کی عظمت کے منافی ہے. چونکہ اللہ کے فضل و احسان سے یہاں بھی اللہ نے اپنے عنایت سے ادارہ قائم فرمائے ہیں جن میں ہزاروں مسافرین پڑھتے ہیں، اور بہت ہی عظیم اخراجات اور نفقات اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے اللہ پورا فرماتے ہیں. اور ہمیشہ ہی آپ کی مدد شامل حال رہی ہے، تو اس دفعہ بھی خصوصی توجہ کے ساتھ ان ایام میں ادارے کی مدد کریں گے. چونکہ کھال سے ایک سیاست بن گئی اور پھر وہ ایک تنظیمی دعویٰ بن گیا، اس لیے مسلمانوں کو اپنی عبادات بچانے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. قربانی کا جانور کبھی سے ہونا چاہیے یا بغیر خصی ہونا چاہیے. قربانی کا جانور جیسے بکرا، مینڈا، یہ خصی ہو بیل افضل ہے. حنفیہ اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ خصی اختصاص حیوانات میں زیادہ بہتر ہے. انسان میں تو عیب ہے، لیکن انسانوں میں، حیوانات میں کمال ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے ذبح کیے ہیں موجوعین، اس کا ایک معنی ہے ایک خصیت. اس لیے خصی جانور کے خلاف پراپیگنڈا روافض کی شرارت ہے. بڑوں سے سنا ہے کہ مردے کے مرنے کے بعد ایک حص باقی رہتی ہے اور وہ سننے کی، یہ درست بات ہے. حلال جانور کی کون سی 7 چیزیں حرام ہیں؟ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128 پر دیکھ لیں. پکنا ہے اور مسانہ ہے اور ذکر ہے اور خصیتین ہے اور دم مسفوح ہے اور غدود ہے. مکہ کی شہری ریاست کے بانی کون تھے؟ پتہ نہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں. کچھ سوالات رکھے، جب مکہ چلے جائے تو وہاں پتہ کر لیں. کیا قربانی صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے جب وہ مالک ہو، اور جب اور افراد بھی گھر میں اپنے اپنے پونجی کے مالک ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے. اگر کسی امیر اور غریب نے قربانی کے بکرے رکھے ہوئے وہی سے پہلے گم ہو گئے تو دوسرے قربانی کے بکرے ہزے پھر وہ گمشدہ مل گئے تو دونوں کی قربانی کرنی ہے.
یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج کے 2 روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ حاجی کے علاوہ اور لوگوں کے لیے سنت ہے۔ شب قدر کا بہت بڑا درجہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک عورت نے ذی الحج کے روزے کی رات کو نیت کی، لیکن سحری کے وقت اس کو جاگ نہیں آئی، صبح اٹھ کر اس نے روزہ رکھ لیا، درست ہے۔ آپ جو ارقان کے لیے 2 پٹا دم کر کے دیتے ہیں، اس کو گندا ہو جائے تو دھو سکتے ہیں یا نہیں دھوئیں گے، دھونے سے دم نہیں جاتا۔ یہ ہے ایک آدمی جس کے 4 بیٹے ہیں، ان میں 2 کاروبار کرتے اور 2 نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس جو مالیت ہے اگر ان کو 4 پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کا حصہ نصاب، تقسیم تو کیا نہیں نا، یوں سمجھ لے کہ 2 کاروبار والے ہیں اور 2 بغیر کاروبار کے صاحب نصاب ہے، سب پر قربانی واجب ہے۔ گائے پر 7 قربانی، یعنی گائے کی 7 قربانی ہوتی، ٹھیک ہے، گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اگر کوئی 5 یا 6 حصے میں تقسیم کر درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، میرے شوہر پر شادی سے پہلے 9 لاکھ قرضہ تھا، جس میں 5 لاکھ ادا کر دی اور 4 لاکھ باقی ہے، اور میرے ساتھ تقریباً 4 سال کو سونا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور والدہ نے جہیز میں دیا ہے، مکان ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ پہلے 2 سال کو قربانی کی، لیکن اس سال استطاعت نہیں ہے۔ استطاعت آپ کس کو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جس شخص کے پاس سرمایہ پونجی موجود ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے لیے قرض لے کے کرے گا۔ قربانی کوئی خیراتی چیز نہیں ہے، واجب ہے، قرض لے کے کرنا ہے، پیسے ادھار لے لے، آپ سونا بیچے۔ دعا فرمائیے اللہ جزائے خیر۔ آپ کو ہر علماء اور ہزار علماء مدرس کے اور اختلاف میں نہیں کون سے ایسا لکھو کہ سمجھ میں نہ آئے، تو جواب بھی اچھا آ جائے گا۔ قربانی کے پورے گوشت کے 3 حصے کرنا، ایک قربانی پہ 7 حصے، ایک حصے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قربانی میں ہمارے ساتھ 3 بار بدعتی شامل ہے، بہتر یہ کہ ان سے پرہیز کر لیں۔ سوال یہ کہ بلند آواز میں نہ پڑھے، حضرت جی اس بار میں تو مفتی نعیم نے پتہ نہیں کون سے ووٹ دیے ہیں، اور جو انہوں نے دیے وہ ان کے ووٹ ہیں، آپ اپنے ووٹ کی خیر بنائیں۔ لوگوں کے نام لے کر پرچیاں نہ دے کر، اور انسان کا بچہ بنو۔ پرچے کا تعلق سوال جواب سے، نام سے نہیں ہے۔ یہ غیر انسانوں کی حرکت ہے جن میں شرافت کی بو نہیں ہے۔ یہاں کوئی شخصی نشست نہیں لگتی ہے اس میں ہم کسی شخص کو اچھا برا کہیں، یا مسائل بیان ہوتے ہیں۔ مسائل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک شخص نے ایک ایسی تنظیم کی حمایت کیجیے، ان کے اپنے ثواب دی دیں، اس کے لیے جواب دہی کہ آپ کی کیا ضرورت ہے۔ جنازے کی نماز میں اگر دعا یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں۔ احتلام ہونے کی صورت میں جو چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے اور جس چادر پر سوئے تھے، کیا دونوں ناپاک ہے؟ نہیں، جس پر نجاست لگی ہوگی صرف وہی ناپاک ہوگی۔ حج کے دن عصر کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو وہی ظہر عصر ایک ہی چیز ہے، وہاں وقت مشترک ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نفلی روزوں کی حقیقت بیان کرے، انہوں نے کن ایام میں رکھنا ضروری؟ بس عید کے 2 دن اور تشریق کے 3 دن چھوڑ کر 5 دنوں کے علاوہ پورے سال میں رکھ سکتے ہیں، اور بہت افضل ہے۔ اللہ روزے دار سے خوش ہوتا ہے، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ فرض نمازوں میں جو امام بلند آواز میں تلاوت کر رہا تو باقی نمازیوں کو کیا تقلید کرنا چاہیے یا خاموش ہو؟ وہ خاموش رہے، امام کی قرات کافی ہے۔ قربانی کے جانور کو گھر کے کسی دوسرے فرد کے ہاتھ سے ذبح کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بشرط مسلمان ہو۔ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، میں کامیابی کے لیے دعا فرمائے، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، بہت جلدی نعمت نصیب فرمائے۔ جو شخص قربانی نہ کرے وہ بال کٹوا سکتا ہے، کٹوا تو سکتا ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی انتظار کرے۔ میرے والدین نے نانی، خالہ اور بہن کی صحت یابی کے لیے دعا، اللہم آمین، اللہ سب کو صحت شفا دے۔ قرآن میں جہاں فعل ماضی استعمال ہوا ہے تب حسد کتبا، تو اگر ان پر وقف کیا جائے تو ان کے آخر کو ساکن پڑے گا، دونوں صورت ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، میں حرمین قریب درست ہے، اور حسد رکنا وقف بھی صحیح ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جامع کے متم میں ہوں اور سب طلبہ کھجوریں کھا رہے
اور میں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا. بس آپ کوشش کریں کہ اور کھا لیں تھوڑے سے، لیکن اپنے پیٹ کا خیال رکھو کہ وہ پھٹ نہ جائے. ہمارے بڑے حضرات نے معتزلہ و قدریہ کو کافر کیوں نہیں کہا؟ ان کے غلات کافر ہے، عوام نہیں. مشکات شریف میں حدیث ہے جس میں آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور تو اور ہے، اور اسٹیل کی گھڑی ہے، اس حکم میں آئے گی یا نہیں. افغانستان کے علماء کی یہ رائے ہے کہ گھڑی پہننا ناجائز ہے، لیکن ہندوستان کے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے، نہ کہ زینت ہے. ہاں ضرورت مع زینت یہ جائز ہے، اور وہ جو ممانعت آئی ہے وہ بطور زینت کی آئی ہے. اگر ایک گاؤں میں جمعہ شروع ہو جائے جبکہ اس گاؤں میں جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط نہیں، تب بھی دوبارہ نہ چھوڑے، پڑھتے رہے. اب آج کل ایک گروہ، ایک فرقہ حزب التحریر کے نام سے پاکستان میں سر مختلف ممالک میں ہے، وہ میں جانتا ہوں ان کو، وہ بھی ایسی خلافت کے نام پر آگے پیچھے. گاؤں میں لوگ قربانی یا خیرات اس طرح کرتے ہیں، اپنے قریبی پڑوسی سے کسی ناراضی کی وجہ سے ان کو خیرات وغیرہ نہیں دیتے اور دور دراز کے لوگوں کو دیتے. وہ اصل میں خیرات نہیں ہے، وہ بانجی ہے. بانجی کا مطلب ہے جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اگر خیرات ہوتی تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی، جبکہ اس کی اپنی رضا اور نارضا مقصود ہے، تو خیرات کہاں آ رہی؟ جو محفل قرات ہمارے حضرات کرتے، اس میں خصوصی طور پر مصر سے قرات قرہ بلائے جاتے، یہ درست نہیں ہے. علماء نے اس کے خلاف فتویٰ لکھ دیا. نماز کی مخصوص کرسی جس کے آگے تختی لگی ہوتی، کیا اس کے آگے سے گزر سکتے؟ ہاں اگر بیچ میں کوئی آڑ ہے تو گزر سکتے. میرے سر اور داڑھی کے بال قدرتی طور پر جڑتے، وضو میں ہاتھ میں آ جاتے. بہرحال آپ علاج کریں، اور جو جڑتے ہیں ان کو جڑنے دیں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم بالغ 5 بہن بھائی، ہمارے پاس صرف جگہ ہے، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی اور ہم پر قرض بھی اور رقم بھی ہے. آپ مشورہ فرمائے سب سے پہلے تو قرضہ اتارا جائے گا جو والد صاحب کے ذمہ ہے، پھر تجہیز و تکفین پر جو خرچہ ہوا وہ نکالا جائے گا، پھر کل مال باقاعدہ شرعی تقسیم ہوگا. میرے بھائی نے مجھے قربانی کرنے کے بعد ڈالر بھیجے. میں نے جانور لیا ہے، پھر قربانی سے ایک دن پہلے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، تو بڑھتی ہوئی رقم کا کیا ہوگا؟ بقیہ خیرات کر لے. شوال کے 6 نہیں رکھ سکتے، مکروہ ہے. میرے پاس 1 لاکھ روپے قرض ہے اور میری تنخواہ 10,000 ہے، لیتا ہوں. میرے لیے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر آپ پر واجب ہے پھر کس پر واجب ہو؟ میرے اوپر 1 لاکھ روپے قرض ہے، یوں نہ کہے، یوں کہے کہ اس قرضے کی ادائیگی کی صورت ہے یا نہیں. اگر ادائیگی کی صورت ہے اتنا سرمایہ تو آپ پر قربانی واجب ہے. اگر آپ یہ کہے کہ اس 1 لاکھ کی مالیت میرے پاس نہیں ہے جس سے قرض ادا ہو جائے، تو پھر صرف 10,000 مہینے پر قربانی نہیں آئے گی جب تک 10,000 مہینے جمع کر کے لاکھ ادا نہ کرے. انسانی خواب کا واسطہ حقیقت سے ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے. سفلی جادو کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے کلاشنکوف اور پستول کی حقیقت ہے. انتہائی مدد میں آپ کے جامع طالب اوپر، اور میرے والد بہت اچھے انسان ہیں، لیکن کچھ عرصہ انہوں نے گھر میں ٹی وی لائی ہے جس سے گھر کا ماحول بھی متاثر، اس کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوں. آپ ان کے لیے دعا کریں. ان کے دوستوں سے کہے، اس محلے کے امام صاحب سے کہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے خلاف تقریر کرے. کسی مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. آمین. اللہ اس کی بخشش فرمائے. بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، استغفار کی کثرت کرے، اتر جائے گا. ہمارے ایک عزیز محمد علی اسپتال میں علیل ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. میرے والد صاحب کے ٹانگ میں کافی عرصے شدید تکلیف ہے، اللہ رب العالمین کو صحت و شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جتنے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو صحت و شفا دے. خود یہ جو مدیون اور مقروض ہے رب العزت ان کو قرض سے نجات اور رہائی دے. وہاں اپنے محلے میں بھی ایک خطاب نام کا بزرگ فوت ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی کچھ لوگوں کے عزیز و اقارب کی اموات کی اطلاع ملی ہے،
اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ